بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت اسلام نے انسانوں کے ساتھ تو رحم دلی ہے ہی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا حکم دیا ہے اور جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ نقل فرمایا کہ اس آدمی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تو وہ کنویں کے اندر داخل ہوا۔ پہلے زمانے میں لوگ مضبوط ہوا کرتے تھے، کنویں کے اندر وہ پتھر کھود کے جو کنواں بنایا جاتا تھا اس کے اندر داخل، وہ پتھروں پر پیر دیتے ہوئے داخل ہوا اور پانی پیا۔ پانی پی کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے، تو اسے رحم آیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اپنے چمڑے کے موزے سے پانی بھرا اور اس چمڑے کے موزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور پھر باہر آیا، اس کتے کے منہ میں پانی ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے وہ بندہ جنتی بن گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے سے اجر ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے سے اجر ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ وہ بندہ کنویں کے اندر داخل ہوا ہوگا، بڑی مشقت اور تکلیف اٹھائی ہوگی، پھر اب دوبارہ داخل جو ہوا، اس کے دل کی جو اخلاص تھا، للہیت تھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت شیخ محترم فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ تہجد پڑھ کے واپس آئے، دیکھا کہ ان کا جو لحاف تھا اور ان کی جو لیٹنے کی جگہ تھی وہاں پر ایک بلی لیٹی ہوئی تھی جو ٹھنڈ سے سسک رہی تھی۔ حضرت نے سوچا کہ اگر میں سوؤں گا یہ بلی یہاں سے چلی جائے گی اور اسے تکلیف ہوگی۔ حضرت نے پوری رات مصلی پہ گزار دی اور بلی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ولایت کا وہ مقام دیا اور انہیں کسفاً اللہ رب العزت نے یہ دل میں بات ڈالی کہ ہندوستان جاؤ، ہم دنیا کے اندر ہی آپ کو اس عمل کا انعام دینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ یہاں آئے اور ان کے ایک شاگرد بنے، ان کے ایک مرید بنے، جس کا نام تھا سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہے جو بعد میں جا کر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور 1000 سال کے بعد دین کی تجدید اور دین پر محنت جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو پتہ چلا کہ ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت دی۔ تو ہم جانوروں کے ساتھ رحم کریں، اللہ رب العزت یہ انعام دیتے ہیں۔ تو ہم سوچیں، یہ تو جانوروں کے ساتھ ہے، اگر انسان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے تو اللہ رب العزت کیا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدمت کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے تعلق بنتا ہے۔ کیوں کہ ہم گھروں کے اندر دیکھیں، آپ کسی کے گھر میں کسی بچے کے ساتھ شفقت کریں تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ تو پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ رحم دلی کریں گے، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے۔ ایک اور حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت جہنم میں اس لیے گئی کہ اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا، بلی کو پیاسا رکھا، پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور ایک اور حدیث حضرت جابر کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اسی واقعے کو، تو یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے معراج کی رات اللہ کے محبوب کو دکھایا، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے خواب کی حالت میں دکھایا، یا یہ کہ کشفاً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کھولا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے، ان دونوں واقعات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو جو شخص جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے اس کا انعام اور اکرام یہ ہے، تو انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، انسانوں کی خدمت کی جائے تو اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ خدمت خلق میں لگا رہنا چاہیے، جتنی اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہو، جتنی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہو، اسی کے موافق انسان کو چاہیے کہ کرتے رہنا چاہیے۔